بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میرا اللہ وہ ہے کہ جس نے 4 دن کے اندر پوری زمین کو بنا کر اس کے اوپر ہر چیز کو سجا دیا، اور صرف 2 دن کے اندر 7 آسمان، سورج، چاند اور ستاروں کو اس کے اوپر مزین کر دیا۔ یہ سب کچھ کرنے والی ذات فقط ایک اللہ کی ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرماؤ۔ معزز سامعین، خصوصاً میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، جب بھی انسان کے دل کے اندر یا زبان کے اندر آل کا لفظ آئے تو میرے نبی کی اولاد حضرت امام حسن، حسین، فاطمہ اور باقی ان کا خاندان آنکھوں کے سامنے آ کر انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ میرے نبی کی آل جس کو بڑی بے دردی کے ساتھ کافر لوگوں نے، مسلمانوں نے بھی اتنا بے دردی کے ساتھ شہید کیا، جو کہ تاریخ کے اندر اتنی سختی کبھی کسی مقام پر نہیں ہوئی، اور یہ رہتی دنیا تک یاد رہے گی۔ میرے نبی وہ تھے، ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا اپنی پیاری بیٹی کے گھر گئے تو دونوں بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رو رہے تھے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا فرمانے لگی، یا رسول اللہ، ابو جی، ہمارے گھر اتنا کھانا نہیں، اتنی کوئی چیز نہیں کہ میں کھاؤں اور بچوں کو کھلاؤں۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے جب اپنی بیٹی کی بات سنی تو پتہ چل گیا کہ یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن کو اپنی گود میں لے لیا، اپنی زبان مبارک کو اس کے منہ میں ڈال دیا، تو وہ حضرت امام حسن وہ اس زبان کو چوسنا شروع کر گئے۔ جب چوستے چوستے تھوڑی دیر ہوئی تو وہ مسکرانے لگ گئے، تو میرے نبی نے اپنی وہ زبان اس کے منہ سے نکالی، تو پھر حضرت امام حسین کے پاس گئے، پھر اس کو اٹھایا، حضرت امام حسین کو گود میں لیا اور پھر اپنی زبان کو نکال کر اس کے منہ میں ڈال دیا، تو پھر وہ بھی چوسنے لگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی مسکرانے لگ گئے اور چپ ہو گئے۔ تو جب یہ باتیں ذہن میں آتی ہیں تو انسان کا ایک ضمیر ہوتا ہے، اس کو یہ باتیں جھنجھوڑنا شروع کر دیتی ہے کہ دیکھو تمہارے نبی کی زندگی اور تمہارے نبی کی آل کے ساتھ کیا ہوا۔ جہاں سے دین چلا، جہاں سے دین نے جنم لیا، اور انہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دے کر آج ہمیں پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم تک یہ لفظ پہنچے، اور ہماری زندگی بس ان لفظوں کے پیچھے گزر رہی ہے۔ لیکن اگر عملی طور پر دیکھیں تو ہماری زندگی خدا کی قسم ان کی زندگی کے مطابق نہیں گزر رہی۔ ہماری مرضی کے مطابق اپنی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ میرے نبی کی آل وہ آل تھی
जिन्होंने गर्दनें कटा दी सजदे के अंदर, लेकिन उस हालत में भी नमाज को नहीं छोड़ा। तो आज अपने घरों की पोजीशन देख लो कि हम क्या कर रहे हैं। कितने घर हैं और एक घर के अंदर कितने फर्द हैं, औरतें और मर्द। बड़ी बड़ी एलसीडियां लगी हुई हैं, मुजरे देख रहे हैं, इंडियन गाने देख रहे हैं, इसके अलावा और टिकटॉकर हैं, टिकटॉक देख रहे हैं। इतनी इतनी अजीब सी कुछ गेमें निकल चुकी हैं, बच्चों को उनके पीछे लगा दिया है। क्या हो गया है? मेरे नबी का ये दीन था? मेरे नबी की आल ने इसलिए कुर्बानियां दी थी कि तुम पीछे भूल जाओ? अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करो, वरना अल्लाह ने दो मकाम बनाए हुए हैं, एक जन्नत है और दूसरी जहन्नम है। जहन्नम, उसकी अगर हिस्ट्री को देखा जाए, उसको पढ़ा जाए, तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन बस ऐसे ही शुगल मेले में जिंदगी गुजार रहे हैं लोग। ये कोई मकसद नहीं दुनिया में आने का। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माँ बहनों बेटियों, बात लंबी हो गई, टॉपिक और चला गया। अब हम अपने वजीफे की जानब चलते हैं। मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वजीफ़ा बताया। वो फरमाते हैं, अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा को जिसके घर गए थे, फरमाया कि मेरी बेटी, रात को सोने से पहले आपने एक काम ज़रूर करना है। हज़रत अली भी साथ थे। फरमाया कि 10 बार सुबहान अल्लाह, 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 10 बार अल्लाहु अकबर, और अल्लाह का नाम, रिज़्क़ की ज़रूरत हो तो या रज़्ज़ाक़, ये वजीफ़ा कर लो। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ो। ये हम कह रहे हैं। तो मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जब ये वजीफ़ा बताया तो हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा ने अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लिया। तो किसी चीज़ की कमी नहीं हुई सारी ज़िंदगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, सब कुछ अल्लाह ने उनको दिया जिसकी तलब थी, और इसको सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों में शेयर करो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे अगले वीडियो में इंशाअल्लाह एक और तफसील से डिस्कशन होगी। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।